بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے قابل صد افتخار ہے کہ میرے ہاتھوں سے یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ کسی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، اور شہداء سے ہی، شہداء کی قربانیوں سے ہی ملک کی مٹی جو ہے وہ سرسبز رہتی ہے، شاداب رہتی ہے اور مستحکم رہتی ہے۔ اور جس حالات میں پاکستان میں پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد پولیس، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کٹھن اور بڑا سخت جاب ہے، بڑھ رہے ہیں، اور اسے روکنا بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس میں ہم نے 1112 سروس شروع کی ہے، ہم نے ایگل اسکواڈ شروع کیا ہے، ڈرونز شروع کیے ہیں، اور خاص طور پر سیف سٹی کو، ہم اسلام آباد کو اور فرینزک رپورٹ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو مہینے 15 دنوں میں، ہم 74 سال ہو گئے ہماری اپنی فرینزک لیبارٹری نہیں ہے، اور کیس ہو جائے تو ہم لاہور بھیجتے ہیں اور کیس کو ہی خراب کر دیتے ہیں۔ سو اسلام آباد اپنی فرینزک لیبارٹری انشاءاللہ دسمبر سے پہلے اس کا کام شروع ہو جائے گا، اور میں خاص طور پر ان بیٹیوں اور بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کے بھائیوں نے، بیٹوں نے یا شوہروں نے یہ جان کی قربانی دی۔ اور آج تقریب میں آنے سے پہلے ہی میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا، تو میں نے خود فنانس منسٹر سے آپ کی جو نفری ہے، آپ کی تعداد ہے، اس کو آپ، اس ملک کا نظام ایسا ہے کہ 120 دن کے اندر اندر اس کو پورا کرو، وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ سو ابھی آج منظوری آ جائے گی، آپ تیاری لیں۔ ایف آئی اے میں کیا ہوا ہے کہ ایف آئی اے نے بہت زبردست محنت کی ہے، لیکن 12 لاکھ لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، اور 12 لاکھ درخواستوں کو میرٹ پہ کرتے کرتے ہی سال لگ جائے گا۔ سو میری کوشش ہوتی ہے کہ فائل کے ساتھ فائل پہ بھی نظر رکھوں۔ میں اسلام آباد پولیس کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری پاکستان پولیس میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اتنے لوگ ہائیڈ پارک میں لندن میں احتجاج نہیں کرتے جتنے لوگ ڈی چوک میں آ جاتے ہیں، اور صوبے کا مسئلہ بھی ہو تو لوگ ڈی چوک میں آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو لوگ ڈی چوک پہ آ جاتے ہیں۔ سو آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اور ملک کے معاشی حالات میں آپ کو معلوم ہے کرائم بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ نوجوان فورس جو ہے 2000 لوگ، 2 قسطوں میں 1000 لوگ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ میرٹ پہ، اور انشاءاللہ تعالی اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم اسلام آباد پولیس کو ایک مثالی پولیس بنائیں گے، اور اسلام آباد پولیس جو ہے اس پہ ذمہ داریاں دوسری پولیس سے زیادہ ہیں، کیپٹل کی پولیس ہے۔ ابھی دیکھنا ہوگا ان بھرتیوں کے لیے، میری تو خواہش یہ ہے کہ سارے پاکستان سے یہ بھرتی کی جائے۔ مجھے قانون نہیں پتہ، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے جی کہ اسلام آباد سے ہوں، اور سارے صوبوں کا ہم پہ حق ہے۔ سو اس کو میں قانون کو دیکھ لوں گا، جو قانون ہوگا ویسے ہی فیصلہ کریں گے۔ میں آئی جی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام افسروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ایک ایسا سیاستدان نہیں جو پولیس کی سیاست کرتا ہوں، کبھی بھی۔ میری 50 سالہ سیاسی زندگی میں میں نے کبھی راول پنڈی میں، مجھے یہی نہیں پتا ہوتا کہ سی پی او کون لگا ہوا ہے یا آر پی او کون لگا ہوا ہے، کیونکہ سیاستدان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ میں پھر شہداء کے والدین کو، بیٹوں بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کوئی لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ ان سب کو، ان کو معاوضہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شہید کا تو کوئی معاوضہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری فائلیں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا 1 مہینے کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب بیٹھ دیکھیں، سیاسی ٹاک میرا خیال ہے کل پرسوں کریں، تاکہ نومبر دسمبر آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ہی گرم سرد مہینہ ہوتا ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ اللہ سے مجھے امید ہے کہ بہتر طور پہ معاملات سارے طے پا جائیں گے،
اور پی ڈی ایم جب آئے گی تو اسلام آباد کی پولیس جو ہے احسن طریقے سے، جب میں احسن طریقہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو ہماری طرف سے کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. وہ الیکشن کمیشن پہ آئے تھے اور انہوں نے اچھا بیہیو کیا اور ہماری طرف سے بھی ان کے ساتھ اچھا بیہیو ہوا. اور جہاں تک آپ جوائنٹ سیشن کا، ابھی پرائم منسٹر صاحب سے نے ترجمانوں کی میٹنگ بلائی ہے اور اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے. اور اتحادیوں سے بھی میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس ریفارمز کو ووٹ ڈالیں گے. اپوزیشن سے بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں 3.5 سال ہو چکے ہیں، 3.25 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال کے بعد تو ویسے بھی الیکشن شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں. اور میرے سے پوچھے تو 3.5 سال بعد ہی سیاسی گرم سرد ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور 4 سال بعد پوری پارٹیاں الیکشنز کمپین میں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. سو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس ملک میں بہت سارے امتحان ہیں. ہمارے پڑوس میں طالبان پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ بچے بیچ رہے ہیں. سو ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھنا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کو انشاءاللہ سرحدوں سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن ایسی سازشیں ضرور ہیں کہ پاکستان کو اندر سے ڈی سٹیبل کیا جائے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور 3 کویسچن. یس، اور زیادہ لے لوں گا. اچھا، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے اللہ سے پورا امید ہے کہ اتحادی ہمارے ساتھ چلیں گے. یقیناً میں تو اپنا کہہ سکتا ہوں، میں تو اے وی ایم عمران خان کی یہ سوچ ہے کہ اے وی ایم ہی دھاندلی کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ پھر لوگ کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے. اور اتحادیوں سے بات چیت آج ہے، پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقات ہے. یس، اور چھوڑیں ان باتوں کو یار. اس طرح تو پھر آپ خبر بنانے کے لیے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں. اس ملک میں آپ سب اس لیے اہم ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے اس کی ساری قوم اس کی طرف دیکھتی ہے. سو سوال بھی ہمیں دیکھیں، اگر میں پولیس لائن میں بیٹھ کھڑا ہوں اس کے باوجود سیاسی سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، حالانکہ یہ خالصتاً شہداء کا مسئلہ ہے. سو سوال کرتے. اور ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزارت داخلہ ساری منسٹریوں کی جواب دہ نہیں ہے. میرے نیچے 25 یا 27 ادارے ہیں، آپ کسی کا سوال کریں میں حاضر ہوں. سو میں اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، جب آپ دوسری منسٹریوں کا سوال کرتے ہیں تو آپ ان منسٹروں سے بھی سوال کیا کریں برائے مہربانی. لاسٹ 3 کویسچن. میں سمجھتا ہوں پولیس کی تنخواہوں میں بھی انشاءاللہ اور ان کی سہولتوں میں بھی اور ان کی ہاؤسنگ کے لیے میں سی ڈی اے سے بات کر رہا ہوں. مسائل ہیں اور مسائل جو ہیں وہ اتنی جلدی حل نہیں ہوتے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. رائٹ. تھینک یو ویری مچ.